أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کی بہترین ترتیب اور بہترین طریقہ عطا فرما کر انسانوں کے پاس بھیجا. انسان اپنی سوچ سے یا بہت سارے انسان اپنے تجربوں سے زندگی گزارنے کے جو طریقے سوچ سکتے تھے، وضع کر سکتے تھے، بنا سکتے تھے، ان سب کا مجموعہ مل کر بھی اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. گاڑی کا بنانے والا گاڑی کے انجن میں ایک ڈبہ بناتا ہے اور گاڑی کے پیچھے بھی ایک ڈبہ بناتا ہے. جو انجن کے پاس جو ایک ڈبہ رکھتا ہے وہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے، کہتا ہے اس میں پانی ڈالنا ہے، اور جو پیچھے ڈبہ لگاتا ہے اس میں ذرا بڑا ہوتا ہے وہ جگہ کہ اس میں پیٹرول ڈالنا ہے یا اس میں ڈیزل ڈالنا ہے. اب اگر کبھی پیٹرول مہنگا ہو گیا یا پیٹرول نہ ملا اور آدمی یہ کہے کہ چونکہ گاڑی تو میری ہے، گاڑی تو میری ہے، اس لیے مجھے پورا اختیار ہونا چاہیے، لہذا میں بڑے ڈبے میں پانی ڈالوں گا اور چھوٹے ڈبے میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے نا، نہیں مل رہا ہے، کیا کریں اب مجبوری ہے. کیا ہوگا؟ گاڑی بنانے والا یہ جانتا ہے کون سی چیز کہاں کیسے کب استعمال ہوگی. اللہ خالق ہیں. یہ انسان کہاں کب کیسے کیوں استعمال ہونا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. باقی سب تجربے ہیں، باقی سب اندازے ہیں، باقی سب اپنی سوچ ہے. سوچ کیسے بنتی ہے؟ ذہن میں رکھنا، سوچ ایسے بنتی ہے کہ آدمی جو کچھ آنکھوں سے دیکھ پاتا ہے، آدمی جو کچھ کانوں سے سن پاتا ہے، آدمی جو ماحول میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر سوچ بن جاتی ہے. ہمیں یاد ہے، ہمیں بچپن میں کسی نے سنایا کہ وہ ایک کارٹون ہوتا نا وہ گتے والا، اس کے اوپر رسی وسی باندھ کر اور جو ہے وہ کسی کو کہا کہ بھائی بہت بھاری ہے، اٹھ نہیں رہا. ارے بھائی بہت بھاری ہے، اٹھ نہیں رہا. اس نے کہا تم اتنا جوان آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا. اس نے یوں پکڑا، جو اٹھایا تو پیچھے گر گیا، وہ تو خالی تھا. جو آنکھ سے نظر آ رہا ہے، جو کان سے سن رہا ہے، اس کی بنیاد پہ ایک خیال اور ایک سوچ بن جاتی ہے، اس کے مطابق چلنے لگتا ہے. اگر ماحول میں کچھ پریشانی ہے، باطل کی طرف سے کچھ رکاوٹیں آ گئی ہیں، تو کیا آدمی اس مشین کو جو جسم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بنا کر کے دیا ہے، اس کو اپنی مرضی پر استعمال کر لے گا؟ نہیں.
حالات جیسے بھی ہوں، آدمی کا قیام، آدمی کا رہنا کسی بھی علاقے میں ہو، قیامت تک کے انسانوں کے لیے، کالا گورا، چھوٹا بڑا، مرد عورت، بادشاہ فقیر، سب کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نمونہ بنا دیا۔ نمونہ بھی کیسا نمونہ؟ ایسا نمونہ کہ جیسے مثال، یہ بھونڈی سی مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے، جیسے یہ کہ اس طرح بنانا ہے تو اب کل اس طرح دیکھا جائے گا کہ برابر ہے یا نہیں ہے، نمونہ ایسا بنا دیا۔ یہ جو ہمارا موضوع چل رہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، گزشتہ جمعے تفصیل سے بات کی اس کی، لیکن وہ نامکمل رہ گئی۔ ایمان والوں، اور کیا عرض کیا تھا؟ ایمان والوں کا مطلب جہاں قرآن کریم میں آ جائے یا ایھا الذین آمنوا، آدمی سمجھ رہے، مفسرین نے لکھا اس کو کہ آدمی یہ سمجھ رہے کہ یہ میرا نام لے کر کہا جا رہا ہے۔ اگر کوئی سلیم صاحب ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ کہا جا رہا ہے اے سلیم، لیکن کوئی نعیم صاحب ہے تو یہ اس آیت کو سنتے ہی جیسی انہوں نے یا ایھا الذین آمنوا، وہ فوراً سمجھ جائے کہا جا رہا ہے نعیم، سنو۔ اور دوسری بات، اس کے بعد یا کچھ کرنے کا حکم ہوگا یا کسی چیز سے رکنے کا حکم ہوگا۔ یہاں کیا ہے؟ کچھ کرنا ہے۔ آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ تو گزشتہ دفعہ ہم نے عرض کیا تھا آپ سے کہ 5 زندگی گزارنے کے 5 حصے نا، عقائد، عبادات۔ ہر آدمی عقائد رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ، ہر آدمی کچھ نہ کچھ عبادات کرتا ہے، کچھ معاشرت ہے، کچھ معاملات ہے۔ تاجر اپنے گاہک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، آجر اپنے اجیر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا؟ تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اخلاق ہے۔ یہ سارے 5 چیزیں جو زندگی کے اندر انسان کے ساتھ ہیں، ان 7 کو اسلام کے مطابق لے کر چلنا ہے، اس لیے کہ اسلام نے ان 5 کے بارے میں مستقل احکامات دیے ہیں۔ یہ کہ عبادت تو کروں گا میں جیسے اللہ نے بتایا ویسے، لیکن معاشرت میری ویسی ہوگی جیسی میں نے انڈین فلم میں دیکھی، بڑا اچھا لگا۔ ہاں، شادی کیسے کروں گا؟ شادی معاشرت ہے نا، شادی تو ویسی کروں گا۔ کاروبار جو ہے نا، یہودیوں نے جو سود کا نظام بنایا بڑا زبردست، پیسے بہت بڑھتے ہیں، رکھے ختم ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہماری مصیبت اور مسئلہ کیا ہے کہ ہم بجائے دین کے ہم رواج پر چلتے ہیں۔ رواج میں کیا ہے؟ اگر رواج میں عبادت کی یہ شکل ہے تو ہم ویسی عبادت کر لیں گے، رواج میں معاشرت کی یہ شکل ہے ویسی دے، رواج میں معاملات کی ایسی ہے تو ایسا، رواج میں اخلاق ایسے ہیں تو ایسے۔ اور رواج بھی سمجھ لو، رواج کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی ہوتا ہے غصہ بہت آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے مزاج میں غصہ بہت ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی ہے بہت ٹھنڈا ہے، کہتے ہیں اس کا مزاج بڑا ٹھنڈا ہے۔ تو جب ہم مزاج کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم انفرادیت کی بات کر رہے ہیں، کسی ایک آدمی کی بات کر رہے ہیں۔ اور جو آدمیوں کے مزاج ملتے ہیں تو معاشرے کا مزاج یعنی معاشرے کا رواج بن جاتا ہے۔ یہاں تو ہر بات پہ توڑ پھوڑ کا رواج ہے۔ انفرادی آدمی غصے کا مزاج ہے، معاشرے کا مزاج یہ معاشرے کا رواج بن جاتا ہے۔ ہم معاشرے کے رواج پر چل رہے ہوتے۔ وہ آدمی جو کل تک مسجد میں نظر نہیں آتا تھا، رمضان کا چاند ہو گیا، اب رواج کیا ہے؟ ہر آدمی مسجد میں جائے گا تو مسجد میں آ جاتا۔ وہ آدمی جو سارے رمضان میں مسجد میں رہا ہے لیکن چونکہ معاشرے میں ایک رواج ہے وہ چاند رات کی شاپنگ کا، تو وہ عید کا چاند نکلتے ہی پھر عشاء کی نماز میں مسجد میں نہیں ہوتا، وہ بازار میں ہوتا ہے۔ رواج پر چل رہا ہے۔
یہ عبادت ایسے کرنی ہے، لیکن چونکہ رواج اس طرح کرنے کی لہذا اس طرح کرنا شروع ہو گیا. یہ پوچھے بغیر کہ سنت ہے یا نہیں ہے، رواج میں ہے یہ لہذا ایسے کر رہا ہے. لہذا ہماری جو مصیبت ہو گئی ہے مسلمانوں کی امت کی اس وقت، وہ یہ کہ رواجوں پر چل پڑے. ہم نے ایک آیت تلاوت کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 4 قسمیں ہیں. هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ جواب قسم ہے جس بات کے لیے قسم کھائی گئی ہے. اور جب اللہ کسی کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے. اس کی اہمیت، جس چیز کی اہمیت ہوگی، بیکار چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی. نہ ہم کھاتے ہیں، اللہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کھاؤ قسم اپنے بچوں کی، یہ کہتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہتے یہ پتھر پڑا اس کی قسم کھاؤ، کہتے ہیں. اللہ نے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی. فجر تو سمجھ میں آ گئی کیا؟ فجر کا وقت، فجر کی نماز. ولیال عشر، یہ 10 راتوں کی قسم کون سی ہے؟ کیا کریں گے؟ پوچھیں گے. کس سے پوچھیں گے؟ ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا، قرآن کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب قرآن میں اسی چیز کی کوئی تفسیر تشریح نہیں ملتی تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. اور جب وہاں سے کوئی بالکل کھلی ہوئی بات منقول نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحابہ کے واقعات دیکھ. اور پھر نہیں ہوتی تو تابعین سے پوچھتے ہیں، پھر تبع تابعین سے پوچھتے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر کا یہ مزاج. آج کل جو مزاج بنا ہے وہ یہ کہ کوئی نئی بات کرو، نہ قرآن سے منقول ہو نہ حدیث سے منقول ہو. کہتے ہیں یہ مولوی صاحب بڑے زبردست بات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نئی بات کرتے ہیں. نئی بات کہاں سے لائیں گے 1400 سال کے بعد؟ کہاں سے لائیں گے نئی بات؟ اس واسطے قرآن کی تفسیر پڑھنی ہو، کئی مرتبہ عرض کیا، قرآن کی تفسیر پڑھنی ہو، وہ تفسیر پڑھیں گے، وہ ترجمہ سنیں گے، اس مولوی کی بات سنیں گے جو ٹھیٹ ملا ہو، ٹھیٹ، جو یہ کہنے میں کوئی اس کو عار نہ ہو کہ اللہ کے نبی سے تو یہی منقول ہے، باقی جو تمہارا چاہے کہو. حدیث میں تو یہی آتا ہے، باقی جو چاہے کہو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بات نقل کی گئی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابن عباس سے بھی ہے، حضرت زبیر سے بھی ہے، اور تابعین میں سے بھی اکثر سے نقل ہے. یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں. پہلی 10 راتیں. یہ ذی الحجہ کا جو میں نے عرض کیا شروع میں، رواج نہیں ہے. رمضان میں رواج ہے، بہت اچھا. اس ذی الحجہ کی 10 دن جو پہلے ہیں ان کے متعلق حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے کوئی بھی نیک عمل جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا جائے، اس تک ثواب کے فضیلت کے اعتبار سے وہی عمل دوسروں میں دنوں میں کیا ہوا پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ صدقہ جو ذی الحجہ کے پہلے دنوں میں دیا گیا، پہلے عشرے میں، وہ قربانی، وہ روزہ، وہ تلاوت، وہ ذکر، جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ثواب ملے گا وہ کسی اور میں مل ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر عرض کرو بخاری شریف کی روایت ہے. صحابہ حیران، صحابہ نے پوچھ لیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ سوال کر لیتے تھے تو تاکہ ہمارے 1400 سال 1500 سال کے بعد آنے والوں کی تشفی ہو. یہاں تو ہر بات پر سوال ہے نا. پوچھا اللہ کے رسول آپ فرما رہے کوئی بھی چیز برابر نہیں ہو سکتی، تو وہ جو آدمی غیر ذی الحجہ میں جہاد پر نکلا تھا، آپ نے تو جہاد کی جو فضیلت عمل سے قول سے بتائی ہے اس کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہ جو ذی الحجہ کے علاوہ جہاد میں نکلا تھا اس کا کیا ہوا؟ فرمایا وہ بھی ایسا ہی ہے، بلکہ
الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، تھوڑی سی چیز. ہاں وہ آدمی اس کو پہنچ سکے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا پوری جان پورے مال کے ساتھ. پوری جان اور پورا مال، کوئی مال پیچھے نہیں چھوڑا اس نے گھر پر، نہ تجارت کے لیے نہ گھر کے لیے. پوری جان پورے مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا. ولم یرجع من ذلک بشیء، اور اس میں سے ایک بھی چیز لے کر واپس نہیں لوٹا ہے. بشیء چھوٹی سی، مگر کیا کریں کہ رواج نہیں ہے. لہذا یہ دن ایسے ضائع کیے جاتے ہیں. الامان والحفیظ، یہ دن اس طرح ضائع کیے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی بھی کوئی فضیلت ہوگی. حالانکہ علماء کے درمیان، بڑے فقہا کے درمیان یہ مسئلہ رہا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے؟ بتاؤ. اور جب اس کو برابر یا اوپر نیچے نہیں کر سکے تو پھر علماء نے کہا اس کی تطبیق، کیونکہ قرآن حدیث میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، اس لیے اس کی تطبیق، اس کو جسٹیفائی کرنا، اس کو ایک دوسرے پر ڈالنا ایسا ہو سکتا ہے کہ ذی الحجہ کے جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کی راتیں اور ذی الحجہ کے دن یہ کر لو. کیا کہ رمضان کی راتیں زیادہ بڑی ہو گئیں اور ذی الحجہ کا دن زیادہ بڑا ہو گیا، کیونکہ اسی میں عرفہ ہے، اسی میں یوم نحر ہے. یہ تطبیق کرنی پڑی. لیکن ہمیں تو بچپن سے جس رواج میں ڈالا گیا اس کی اہمیت بتائی نہیں گئی کہ یہ بھی کوئی اہم دن ہے. وہی گناہ جو پہلے کیا کرتے تھے وہی گناہ ان میں کرتے ہیں. حالانکہ جو بڑے دن ہوتے ہیں، جو بڑی راتیں ہوتی ہیں، ان میں جیسے ثواب زیادہ ہے ویسے گناہ بھی زیادہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، مشکات شریف، بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سب نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ذی الحجہ کے پہلے عاشرے میں دن کو روزہ رکھے گا اس کو ہر دن کے ہر ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا. اور جو ان راتوں میں عبادت کرے گا اس کو شب قدر کے اندر قیام کا ثواب ملے گا. کتنی شب قدر؟ 9 ہو گئی نا. اللہ اکبر. مگر کیا کرے، رواج نہیں ہے تو کچھ نہیں، پھر چلو ویسے ہی زندگی گزارو. اتنے قیمتی 10 دن آنے والے ہیں، اتنے قیمتی یہ 10 دن. ہاں جو آدمی 9ویں تاریخ، کیونکہ 10ویں کو تو عید ہے، روزہ نہیں رکھنا، لہذا اللہ کی بڑی مہربانی کہ اللہ نے 9 میں 10 پورے کر دیے. رکھیں گے 9 لیکن عشرے کی نیت کریں گے کہ یہ عشرہ. اور جو آدمی عرفات کے میدان میں ہے، چونکہ عرفات کے میدان میں جو حاجی ہے اس کی عید تو عرفہ ہی والا دن ہے، لہذا وہ بھی عرفہ کے میدان میں روزہ نہیں رکھے گا. سمجھ گئے آپ؟ عید کے دن روزہ نہیں ہے، عرفہ کے میدان میں اس نے روزہ نہیں رکھنا. ہاں جو لوگ عرفات میں نہیں ہیں ان کی 9 تاریخ جس دن جہاں پڑے گی اس دن ایک عجیب روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ مسلم شریف میں نقل کیا گیا، اور یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، عرفہ کا، وہاں والی نہیں، ان کی 9ویں، اور جس دن میری 9ویں ہوگی، جس دن ان کی 9ویں ہوگی، جس دن فلانے کی 9ویں تاریخ ہوگی، جس دن جس علاقے میں 9 تاریخ ہوگی، جو اس دن 9ویں تاریخ کا ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے پختہ امید ہے. پختہ امید بعض محدثین نے ترجمہ کیا مجھے یقین ہے. پختہ امید کا ترجمہ
بعض محدثین کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ اس 9 ذی الحجہ کے روزے کی برکت سے میرے 1 سال پیچھے کے اور 1 سال آگے کے گناہ معاف فرما دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، مخبر صادق، سچوں کا سچا. بتاؤ کتنی غفلت میں یہ دن گزرتا ہے، کتنا شاندار موقع ہے، لیکن کیا کریں، رواج نہیں ہے. اللہ اکبر، کس طرح رواج میں گھسے ہیں، کس طرح گھسے. ہم نے تو کبھی اس کو سوچا ہی نہیں کہ علماء سے معلوم کرے کہ زندگی گزارنی کیسی ہے. ابا کو دیکھا کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے اذان دیتے ہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، اس طرح ہو گئے. اور ذرا بڑے ہوئے تو دیکھا دوست لوگ کیسے کرتے ہیں، ویسے ہو گئے. اور اس کے بعد اور بڑے ہو گئے تو دیکھا کہ بین الاقوامی طور پر کیا ہو رہا ہے، ویسے ہو گئے. سبحان اللہ. اور جو فرشتہ آیا تو سب ٹائیں ٹائیں فش، ہائے کس طرح زندگی گزار دی. مگر اب وقت نہیں ہے، واپسی ہو نہیں سکتی. اللہ اس سے پہلے ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. یہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ ابھی ادخلوا فی السلم کافہ میں 2 بڑے مسائل اور ہیں جو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کریں گے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر سنت عطا فرمائیے گا.